اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا قصہ ہے وہ صبر کی انوکھی داستان کے بارے میں ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جو کہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن سے تھا، وہ فوت ہو گیا۔ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں ابو طلحہ کو بیٹے کی وفات کا نہ بتاؤں اس وقت تک کوئی بھی انہیں اس کے متعلق نہ بتائے۔ تو جب حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کو گھر تشریف لائے تو حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں رات کا کھانا پیش کیا، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھانے سے فارغ ہو چکے تو حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا بناؤ سنگار کیا کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہ کیا تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ہم بستری کی، اور جب آپ فراغت پا چکے تو حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کیا خیال ہے اگر کسی قوم کو کوئی چیز امانت کے طور پر دی جائے اور پھر وہ امانت ان سے طلب کی جائے تو انہیں وہ امانت واپس کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انہیں ضرور وہ امانت ادا کرنی چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بس پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو اسی طرح گمان کریں، یعنی وہ بھی ایک امانت تھی جو واپس لے لی گئی۔ انہوں نے صبح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بتایا تو غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہ عز و جل تمہاری اس رات میں تمہارے لیے برکت فرمائے۔ پھر حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہو گئیں۔ ایک مرتبہ سفر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو رات کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپسی پر رات کو مدینے میں نہ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو درد ذی اٹھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس ٹھہرا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب مدینہ طیبہ سے نکلوں تب بھی تیرے محبوب کا ساتھ ہو، اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہوں تب بھی تیرے محبوب کا ساتھ ہو، اور تجھے معلوم ہے کہ میں اب کیسی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے ابو طلحہ، اب میں پہلے کی طرح شدید درد محسوس نہیں کر رہی۔ چنانچہ ہم چل پڑے، اور جب مدینہ منورہ آئے تو انہیں دوبارہ درد ذی شروع ہو گیا اور خوشیاں لٹاتا ہوا ایک مدنی منا پیدا ہوا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میری والدہ نے مجھ سے فرمایا، اے انس، تم جب تک صبح اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں نہ لے جاؤ اس وقت تک کوئی بھی اسے دودھ نہ پلائے۔ چنانچہ صبح میں بچے کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں اونٹوں کو داغنے والا آلہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت جب مجھ پر پڑی تو استفسار فرمایا، شاید ام سلیم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ لوہے کا آلہ رکھ دیا۔ میں بچے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور مدینہ منورہ کی اجوا کھجور منگوائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن اقدس میں لے کر چبائی۔ جب وہ
خوب نرم ہو گئی تو بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے نے اسے چوسنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے چہرے پر اپنا دست شفقت پھیرا اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔